فساد قلب و نظر ہے فرہنگ کی تہذیب، کہ روح اس مدنیت کی رہ نہ سکی عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر فطری خوبیوں سے مالا مال فرما دیا، اور پھر ایک اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کہ فطرت کے عین مطابق دین فطرت یعنی دین اسلام بھی عطا فرما دیا۔ اسلام ایسا دین ہے جو انسان کو وہ طور اور طریقے سکھاتا ہے جو اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں، آخرت میں بھی کامیاب کریں۔ اسلام انسان کو ایسے اخلاق سے مزین کرتا ہے کہ جو اسے پاکیزہ، امن و سکون والی زندگی کا سلیقہ عطا فرماتے ہیں۔ اسلام نے جو اعلیٰ اخلاق عطا کیے ان میں سے ایک اہم ترین خلق وہ حیا ہے۔ حیا اسلام کے عطا کردہ اخلاق میں سے بنیادی اخلاق ہے۔ جو معاشرے اس سے خالی ہمیں نظر آتے ہیں وہ بھی اس عظیم صفت کی کمی ضرور محسوس کرتے ہیں۔ حیا سے دور تو ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، جو اس سے جتنا دور ہے اتنی اس کی ضرورت زیادہ محسوس کرتا ہے۔ تو حیا اصل میں انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو فطرت سلیمہ عطا کی ہے، انسان اپنی بدعمالیوں سے اس فطرت کو خراب کر لے یہ الگ بات ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ فطرت سلیمہ ہے اس فطرت کا یہ حیا حصہ ہے۔ اسی حیا کے جذبے کی بنیاد پر ہی تو انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، خالق کو خالق مانتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، بزرگوں کا ادب اور لحاظ کیا جاتا ہے، محرمات کو مقدس سمجھا جاتا ہے، خواتین کی عزت کی جاتی ہے، بچوں سے شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے، احباب سے محبت سے پیش آیا جاتا ہے، کمزوروں کی رعایت کی جاتی ہے، اور خدائی احکامات پر عمل درآمد کر کے نافرمانیوں سے باز رہا جاتا ہے۔ پیچھے سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ یہ حیا والی طاقت ہے۔ اسی وجہ سے آج ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی ہے، حیا اور پاک دامنی کا اسلامی تصور اور عصر حاضر۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں حیا ہے کیا؟ حیا انسان کے اندر پائی جانے والی وہ خوبی ہے، وہ بہترین صفت ہے کہ جس کی وجہ سے نامناسب اعمال کی طرف جاتے ہوئے بندہ گھٹن محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے اور اس سے باز رہتا ہے۔ خواہشات اس کی طرف لے کر جائیں بھی یہ حیا رکاوٹ بن جاتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اور اصولی بات بھی یہی ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان تمام غیر معروف اور نامناسب اعمال کے سر انجام دینے سے باز رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بشری تقاضے اللہ رب العزت نے نہیں رکھے، بشری تقاضے ہونے کے باوجود انسان اس گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ یہی تو اصل امتحان ہے، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے بھی بڑی مخلوق بنایا۔ وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خواہشات کی تکمیل نہیں رکھی، اپنی مرضیات کو رکھا ہے، اور انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر اور شر دونوں مادے رکھ کر شر کو اختیار کرنے سے منع فرما دیا۔ اب جب انسان اپنے اس حیا کی بدولت
خیر والے کام اختیار کرے گا، شر سے رکا رہے گا، تو یہ انسان حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات کہلانے کا حقدار ہے۔ ورنہ تو قرآن پاک کا واضح اعلان ہے، جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، جو ہدایت سے دور ہیں، اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ ان جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جیسے جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کوئی حیا کا جذبہ نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی پاک دامنی کا خیال نہیں، فرمایا یہ بھی پھر انہی جانوروں کی طرح ہے۔ فرمایا بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مکلف ہی نہیں بنایا، انسان کو مکلف بنا دیا کہ خیر کو اختیار کرنا ہے، شر سے دور رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف منع نہیں فرمایا، رک جانے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات کے وعدے۔ فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ پاک دامن کے لیے کتنی بڑی خوشخبری کہ دنیا کی برکتیں، آخرت کی نعمتیں بھی عطا ہوں گی، اور اس حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے اللہ رب العزت دوسرے گناہ بھی معاف فرمائیں گے۔ جیسے ایک محنتی طالب علم کے ساتھ استاد کیا معاملہ کرتا ہے کہ جو اپنی پڑھائی میں بڑا اچھا ہو، استاد اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ یہ کرتا ہے کہ چھوٹی موٹی غلطیوں سے درگزر کر لیا کرتا ہے۔ تو یہ مومنین جو حیا والے ہیں، جو پاک دامن ہیں، جو عفیف ہیں، اللہ رب العزت کو اتنے پسند ہیں، اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت کو تیار کر رکھا ہے۔ اجرن عظیمہ، بڑا اجر، دنیا کی نعمتیں بھی عطا ہوں گی، دنیا کا سکون بھی عطا ہوگا، اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں بھی اللہ رب العزت اس حیا کی برکت سے عطا فرمائیں گے۔ تو بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مقدس لوگ، وہ پاکیزہ لوگ کہ جو پاک دامن بن کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فلاح پانے والے مومنین کا تذکرہ فرمایا۔ کامیاب مومنین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ چند صفات، ان میں سے ایک صفت فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور عربی کے اندر فلاح کا معنی کیا ہے؟ فلاح کا معنی ہے ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد غمی نہ آئے، اور ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ عزت جس کے بعد ذلت نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مومنین اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی کامیابی عطا ہوگی جس کے بعد ناکامی نہیں ہوگی، ایسی خوشی اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے جس کے بعد غمی نہیں ہوگی، اور ایسی عزتیں عطا فرمائیں گے جس کے بعد ذلت نہیں دیکھیں گے۔ یہ ہے حیا اور پاک دامن رہنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اجر۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک میں بھی آپ کو بار بار حیا کی تلقین نظر آئے گی، احادیث نبویہ میں بھی آپ کو بار بار تلقین نظر آئے گی کہ مومنین حیا اختیار کریں، عفت اور پاک دامنی والی زندگی اختیار کریں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 70 سے اوپر درجات ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے۔ اور فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا کے اندر بھلائی ہی بھلائی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے، خوش نصیبی ہی خوش نصیبی ہے ایسے شخص کے لیے جو حیا اور پاک دامنی والی زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے انبیاء کا ترہ امتیاز بنایا۔ جو وقت کا نبی ہوتا ہے، وقت کا سب سے بڑا پاک دامن ہوتا ہے۔
جو وقت کا نبی ہوتا ہے اس وقت کا سب سے بڑا حیا والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے چند انبیاء کا تذکرہ اس انداز میں فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ آپ کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے، اور اس اولاد کی صفت کیا ہوگی؟ فرمایا سیدن، وہ سردار ہوگا، وحصوراً، اور نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوگا، رک جانے والا ہوگا، ونبیا من الصالحین، اور اللہ رب العزت اس کو نبوت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند خصوصیات، صرف 3 خواص کا تذکرہ فرمایا، اور ان خواص میں سے ایک خاص وصف جو اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو خوشخبری دی وہ حیا اور پاک دامنی کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا مشہور، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بند کمرے کو دیکھ کر موقع محل بہترین جانا، گناہ کی دعوت دی، تو اس وقت اللہ رب العزت ان کی منظر کشی فرماتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور فوراً دروازے کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اور اسی پاک دامنی کی وجہ سے جیلوں کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، جیلوں میں رہنا پڑتا ہے، تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن پاک دامنی کو اختیار کرتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور زلیخا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، کہ میں نے اس کو اپنے نفس پر اکسایا، میں نے اس کو بہکانے کی کوشش کی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ پاک باز رہا، یہ پاک دامن رہا، یہ عفیف رہا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بھی ان کی تعریف کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ یہ میرا یوسف بڑا پیارا میرا نبی ہے، جو یہ برائی سے بھی دور رہا، یہ فحش کام سے بھی دور رہا، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یہ میرے بڑے نیک بندوں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی اس حیا اور پاک دامنی کی برکت سے عزتیں عطا کی کہ ایک وہ وقت آیا جب اللہ رب العزت نے سر پر تاج رکھا، اور والد خود نبی ہیں، اور 12 بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور ان کو سجدہ تعظیمی کرتے ہیں۔ پیچھے جو آپ کو بنیادی وجہ نظر آئے گی وہ یہ حیا اور پاک دامنی۔ تو یہ حیا اور پاک دامنی اللہ رب العزت نے انبیاء کا خصوصی وصف رکھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نبی سب سے بڑے ہیں، ویسے ہی حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حیا والے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کے وصف کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکا کر چلا کرتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا ایسے ہوتا، اس وقت کی بات ہو رہی ہے جیسے ایک پاکیزہ، ایک باپردہ نوجوان لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، کنواری ہو، جیسے اس کے اندر حیا ہوتا ہے، ہمیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایسے حیا نظر آتا تھا۔ اور امت کو بھی حضور علیہ السلام نے بار بار یہی تعلیم دی، حیا اختیار کرو، حیا اختیار کرو، اس میں خیر ہے، اس سے ہٹ جاؤ گے شر ہی شر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کے چند خاص اخلاق ہوتے ہیں، وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا جو خاص وصف ہے، اسلام کو جو خاص باقی مذاہب سے امتیاز حاصل ہے وہ حیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحیاء والایمان قربانا، کہ حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کو آپس میں ایک خاص نسبت ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے جب ایک اٹھ جاتا ہے دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ حیا ختم ہو جائے ایمان نہیں رہتا، ایمان نہ رہے تو حیا نہیں رہتا۔ اتنا خاص وصف اور اتنی اہمیت والا انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات میں ہمیں چند مشترکات نظر آتے ہیں جو ہر نبی نے اپنی امت کو سکھائے، ہر نبی نے اپنی امت کو بتائے۔ چند ہیں، توحید کا معاملہ
ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہر نبی نے تعلیم دی، اللہ کی عبادت کا معاملہ ہر نبی نے تعلیم دی، عجز اور انکساری کا معاملہ ہر نبی نے تعلیم دی، تو یہ حیا بھی انہی معاملات میں سے ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو سکھایا کہ حیا اختیار کرو اور بے حیائی سے دور رہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی کلام میں جو ایک خاص بات ہمیں ملتی ہے، ایک خاص نصیحت ملتی ہے، وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر تو جو چاہے کر۔ جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتی پھر انسان اپنی مرضی کا مالک ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے یہ وصف جب ختم ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خالق کیا سوچتا ہے، مخلوق کیا سوچتی ہے، پھر وہ اپنی مرضی کیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنی امت کو سکھایا کہ اس حیا کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ اگر یہ حیا تمہارے اندر سے نکل گیا پھر تم اپنی مرضیات پر چلتے پھرو گے اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ حضور علیہ السلام نے نوجوانوں کو خاص خطاب فرمایا یا شباب قریش، اے قریش کے جوانوں، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، لا تزنوا، زنا نہ کرنا، اور آگے خوشخبری دی شرمگاہوں کو حفاظت کرنے والوں کے لیے، فرمایا الا من حفظ فرجہ، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، فلہ الجنہ، اللہ رب العزت اس کو جنت کا ٹھکانہ نصیب فرمائیں گے۔ اور جنت سے بڑھ کر اور کون سا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کے اندر بھی، جس معاملہ کے اندر بھی بے حیائی آ جائے وہ اس کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے، اور جس معاملہ کے اندر، جس چیز کے اندر بھی حیا آ جائے وہ اس کو مزین کر دیتا ہے۔ اور پاک دامنی ہی ولایت کے لیے شرط ہے۔ اگر آپ اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایمان کے بعد سب سے پہلے جو خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی وہ صفت حیا ہے۔ جتنی صفت حیا بڑھتی چلی جائے گی اتنا اللہ رب العزت آپ کو ولایت کا مقام اور مرتبہ عطا کرتے چلے جائیں گے۔ اور پاک دامنی پر محشر میں کتنا بڑا انعام! حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محشر کا میدان ہوگا، لوگ بڑے تکلیف میں ہوں گے، بڑے پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ جہنمیوں کی بھی یہ خواہش ہو رہی ہوگی کہ یہاں سے جان چھوٹ جائے، جس کا جو معاملہ ہونا ہے وہ فیصلہ ہو جائے۔ اتنی گرمی کا عالم ہوگا، اس وقت 7 قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہوں گے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو خوبصورت حسب اور نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے اور اس کے جواب میں وہ یہ کہے انی اخاف اللہ، میں گناہ میں نہیں پڑ سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی، یہ تو حشر کا واقعہ ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، تمام تکالیف سے دور رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرما دیا جو اللہ کے خوف سے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے سے رک جاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ رب العزت نے جنت اس کا ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ضمانت دی ہے، فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی ضمانت سے بڑھ کر اور کوئی ضمانت ہو نہیں سکتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو۔ ایک ضمانت فرمایا جو تمہارے رانوں کے درمیان میں ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو، ایک جو تمہارے جبڑوں کے درمیان میں ہے اس کی مجھے ضمانت دے دو کہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کرو گے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس پاک دامنی کی بنیاد پر جنت سے بھی بڑا انعام اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ جنت سے بھی بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا دیدار عطا ہونا۔ جب اللہ رب العزت روز قیامت
مومنین کو جنت عطا فرما دیں گے، جنت کی نعمتیں دے دیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت سوال کریں گے کچھ رہتا تو نہیں ہے؟ جنتی بڑے حیران ہوں گے، جو طلب کرتے ہیں بڑھ کر ملتا ہے، جو سوچا تھا، جو عمل کیا تھا اس سے بڑھ کر عطا کر دیا، اس سے بڑھ کر کیا اور عطا فرمائیں گے؟ اس وقت پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار جب مومنین کو نصیب فرمائیں گے تو جنت کی نعمتیں بھی مومنین بھول جائیں گے۔ تو اس پاک دامنی کی برکت سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نامحرم پر قادر ہو گیا، گناہ کر سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے وہاں سے رک جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، ایسے شخص کو اللہ رب العزت جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور حضور علیہ السلام نے ہمیں دعا بھی سکھائی، آپ بھی یہ دعا کثرت سے کیا کریں۔ حضور علیہ السلام نے دعا سکھائی، عافیت کی، عفاف کی، تقوی کی، ہدایت کی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تقوی کا سوال کرتا ہوں، ہدایت کا سوال کرتا ہوں، عفت کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کے علاوہ اوروں کی محتاجی سے بچنے کا سوال کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام خود یہ سوال کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام خود یہ دعا کیا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ کثرت سے دعا کرتے رہنا ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں، حیا کے مقابلہ میں بے حیائی، قرآن پاک میں آپ کو جگہ جگہ مذمتیں ہی مذمتیں نظر آئیں گی، مذمتیں ہی مذمتیں نظر آئیں گی۔ اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں منع فرما دیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فحش کاموں سے روکتا ہے، منکر باتوں سے روکتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کیا کرو، کیونکہ یہ نماز کی پابندی بھی تمہیں ان فحش کاموں سے روک دے گی، برائی سے روک دے گی۔ اور آپ حضرات کو میں ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ چند اللہ رب العزت نے ایسے کام، ایسے جرائم مقرر کیے ہیں جن کی سزائیں اللہ رب العزت نے خود دی ہیں، خود مقرر فرما دی ہیں، باقی اللہ رب العزت نے وقت کے حاکم پر چھوڑ دی۔ ان میں سے ایک زنا ہے، اور زنا کی کیسی اللہ رب العزت نے سزائیں مقرر فرما دی۔ غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں، فرمایا 100 کوڑے لگاؤ۔ اور اگر شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو آپ حضرات جانتے ہیں سب سے بڑا جرم آپ کے خیال میں قتل کرنا ہے، جان بوجھ کر قتل کریں گے تو آپ کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ زنا شادی شدہ مرد اور عورت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا حکم یہی ہے، ان کو قتل کر دو، لیکن ان کا قتل کا معاملہ عام قتل والا نہیں ہوگا، ان کو صرف قتل نہیں کرنا بلکہ فرمایا میدان میں جمع کرو، اور لوگوں کو بھی جمع کرو، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہونے چاہیے اور اس کو ذلیل کر کر کے مار دو۔ صرف قتل کرنا کافی جرم نہیں ہے، جرم کی کافی سزا نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کو ذلیل اور رسوا بھی کرو اور ساتھ اس کو مار دو۔ اتنا سخت جرم اور اتنی سخت سزا یہ دنیا کی ہے۔ جب دنیا کی اتنی سخت سزا ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آخرت کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ الامان والحفیظ، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ یہ زنا، بدکاری اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا مزہ کم وقت کا ہے، لیکن جو ذلت اور رسوائی مقدر بن جاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے زنا سے، بدکاری سے منع نہیں فرمایا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے جو اسباب بنے، جو تمہیں اس کی طرف لے کر جائیں، ان سے بھی بچ جاؤ، ان سے بھی بچنا یہ عین عبادت ہے۔ اور اس کے مختلف اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں، قرآن و سنت میں ہمیں بار بار اس کی تلقین دی گئی۔ ایک جو معاملہ ہمارے لیے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے مومنو اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو، آنکھوں کو نیچا رکھو۔ اس آنکھوں کے نیچا رکھنے کی برکت سے اللہ رب العزت تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ مردوں کو حکم ہے، اور عورتوں کو حکم کیا ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورتیں بھی اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینتیں ظاہر نہ کرتی پھریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے، اپنی چادریں اپنے سینوں پر رکھیں۔ اور اللہ رب العزت
نے پردے کا حکم دیا عورتوں کو، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے مومن عورتوں، اے مومنہ عورتوں، جب تم اپنے گھروں سے نکلنے لگو تو بڑی چادر لے لیا کرو، پردہ کر لیا کرو۔ اور یہاں تک بھی آ کر بات ختم نہیں ہو جاتی، پردہ کرنے کے بعد بھی جب ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلو گی، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اپنے پاؤں کو زور زور سے زمین پر بھی نہیں مارنا۔ آپ حضرات جانتے ہیں عورتیں زیور پہن کر چلتی ہیں تو تمہاری زیوروں کی کھٹکھٹاہٹ بھی مردوں کے کانوں میں نہیں پڑنی چاہیے۔ اور یہاں تک فرما دیا ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اگر تمہیں غیر محرم مرد سے، نامحرم مرد سے بات کرنی پڑے تو بات اس انداز میں نہ کریں کہ جس کے دل میں مرض ہے برے خیال آنا شروع ہو جائیں۔ نزاکت کے ساتھ بات نہیں کرنی، سختی سے بات کرنی ہے تاکہ کسی کے دل میں برا خیال تک نہ آئے۔ آپ حضرات جانتے ہیں سختی سے بات کرنا بد اخلاقی شمار ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے عورتوں کو حکم دے دیا جب نامحرم سے بات کریں تو اس انداز میں کریں کہ اس کے دل میں کبھی بھی برا خیال نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی کے احکامات ارشاد فرمائے۔ اور صحابیات آپ کو پاک دامن نظر آئیں گی کہ اس کی مثال آپ کو کائنات میں نہیں ملے گی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے والد اور میرے شوہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے تو میں وہاں چلی جایا کرتی، بغیر حجاب کے چلی جایا کرتی، لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی جگہ پر مدفون ہوئے تو مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت جاتے ہوئے حیا آتی تھی کہ میں بغیر حجاب کے وہاں چلی جاؤں۔ اس کے بعد میں جب بھی اس مقام پر گئی ہوں حجاب کر کے گئی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ان کے اندر جو حیا کا جذبہ تھا، جو عفت اور پاکیزگی کا جذبہ تھا، اس نے مجبور کر دیا کہ وہ بغیر پردے کے اس مقام پر نہ جائیں، بغیر پردے کے، بغیر حجاب کیے اس مقام پر نہ جائیں۔ کیوں نہ جائیں؟ اس وجہ سے نہ جائیں کہ وہاں ایک نامحرم شخص ہے، اور نامحرم شخص کون ہے؟ وہ شخص ہے جس کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم بڑے دعوے سے کہہ دیتے ہیں جی نظروں کا پردہ ہونا چاہیے، نظروں کا پردہ۔ ادھر ایک شخص موجود نہیں ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان سے پردہ کر کے جا رہی ہیں، اور وہ شخصیت جن کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ایسے شخص سے یہ پردہ۔ اور جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگتا ہے، جھوٹا الزام ہوتا ہے، تو جو قول حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اتنے بڑے محسن، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جو باتیں میرے بارے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہی تھیں وہی باتیں اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں اتار دی۔ ایسی شخصیت سے ایسا پردہ، اور وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے احتیاط کریں، اپنی خواتین سے احتیاط کروائیں۔ اور اسی طرح دوسرا ہمیں جو بچنے کے لیے حکم ہے وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط سے بچیں۔ جہاں اختلاط ہو وہاں بچ جائیں، کہیں مرد اور عورت اکیلے نہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے، اور فرمایا النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کے لیے سب سے بڑا تیر ہیں، جو تیر بہدف جا کر لگتا ہے۔ اسی لیے ایسے مقام تک جائیں نہ کہ وہاں تک ہمیں پہنچنا پڑے۔ تو جہاں پر ہم اپنی فیملی کی معاش کی فکر کرتے ہیں وہاں پر ہم اپنی فیملی کی معاد کی فکر بھی کریں۔ فکر معاش تو ہے، فکر معاد نہیں ہے۔ معاد کہتے ہیں آخرت کی فکر کو۔ تو جہاں ہمیں ہمارے سے پوچھ ہوگی کہ معاش کا کیا حال کیا تھا، وہیں یہ بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنی فیملی کے لیے، معاد کے لیے کیا کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور ہماری رعایا میں کم از کم ہماری فیملی ضرور آتی ہے۔ حتی الامکان جتنا ہم کر سکتے ہیں اپنے فیملی کو، اپنی اولاد کو حیا اور پاک دامنی کی طرف لے کر جائیں۔ اور ایک اور آج کا بڑا فتنہ کہ عورت آج جیسے جیسے یہ مارکیٹنگ کا دور ہے، تجارتی مسابقت کا دور ہے، عورت بھی ایک مارکیٹ میں فروخت کنندہ چیز کے طور پر سامنے آئی ہے۔ آج ٹکے ٹکے کی چیز کے لیے آپ کو عورت اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ کوئی ایڈ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک اس میں عورت نہ آ جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنا واضح اعلان فرما دیا، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ
جو لوگ یہ چاہتے ہیں، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ فحاشی کی اشاعت کریں مومنین کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کریں گے، آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا کریں گے۔ روپے پیسے کی بہتات کا ہو جانا، کثرت کا ہو جانا، اس بات کی ہرگز علامت نہیں ہے کہ آپ بڑے کامیاب شخص ہیں۔ آپ کو بڑے بڑے اربوں پتی خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وجہ پیچھے کیا ہے؟ زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ برکت کا بھی سوال کیا کریں۔ تو جب آپ فحاشی کو فروغ دیں گے، کاروبار تو بظاہر بڑا پھیل جائے گا، لیکن اللہ رب العزت برکت اٹھا لیں گے تو دنیا کا عذاب بھی مسلط ہوگا، آخرت کا عذاب بھی مقدر بنے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، سب کے اندر صفت ہے